کہ شیطان اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ قیامت کی جزا و سزا کا کیا اس سے خوف نہیں ہے؟ بھائی شیطان اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ اسے قیامت کی جزا اور سزا کا اس سے خوف کیوں نہیں آتا؟ ہمارے نوجوان دوست بھی کمال درجے کا غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ بات بھائی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں شیطان کے مردود کلائے جانے کے مرحلہ وار قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ شیطان کیسے کیسے کیوں کر وہ مردود ہوا، ملعون ہوا، راندہ درگاہ الہی ہوا۔ شیطان جب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو وہ ان میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، یہ بھی قرآن میں ذکر آیا ہے۔ ایک مرحلے میں اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ملائکہ کے ساتھ رہ کر بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے کیا کیا؟ انکار کیا، اور وہ مردود ہوا۔ اور قرآن حکیم نے شیطان کے مردود ہونے کا جو فلسفہ بیان کیا ہے کہ شیطان اولاد آدم اور شیطان کی غلطی میں بنیادی فرق قرآن نے اس فلسفے میں سمجھایا ہے۔ بے شیطان کی غلطی میں اور اولاد آدم کی غلطی میں بنیادی طور پر فرق کیا تھا؟ تو بات سمجھنے کی لائق توجہ بات ہے کہ شیطان نے حکم عدولی کر کے تکبر کیا اور وہ اپنی ضد پر اڑ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے روکا تھا، لیکن وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ اب غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور حضرت آدم سے بھی ہوئی، لیکن دونوں غلطیوں میں زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے، حضرت آدم نے غلطی کی تو فوراً معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ اور شیطان نے جب حکم عدولی کی تو حکم عدولی کر کے نافرمانی کر کے تکبر بھی کیا۔ اب شیطان کو حکم عدولی اور تکبر پر اسے ابلیس شیطان مردود بنا دیا گیا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دو فرمائشیں کی۔ کتنی فرمائشیں کی؟ دو فرمائشیں کی۔ ایک تو اس نے تا قیام قیامت زندگی کی مہلت مانگی کہ میں تا قیام قیامت زندہ رہوں۔ دوسری اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہلی تو اس نے مہلت یہ مانگی کہ تا قیامت زندگی کی مہلت مانگ لی، دو فرمائشیں اس نے کی، دونوں فرمائشیں اللہ نے اس کی پوری کر دی۔ دوسری اس نے فرمایا یہ کی کہ نیک بندوں کو بہکانے کی، پھسلانے کی، ورغلانے کی، دو اور پیچ ڈالنے کی، مکر اور فریب میں ان کو مبتلا کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں فرمائشوں کو پورا کر دیا، اسے زندگی بھی مل گئی اور اس کے ساتھ اس کو اجازت بھی مل گئی۔ لہذا شیطان جو تکبر میں ڈوبا ہوا ہے وہ بجائے معافی مانگنے کے اور گڑ گڑانے کے وہ اللہ تعالیٰ سے تا قیامت زندگی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تا قیامت کیا دے؟ زندگی دے، تاکہ، اور اس کے ساتھ نیک بندوں کو بہکانے کی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ وہ فرمائش کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے روز قیامت اور جزا و سزا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کی دو فرمائشیں ہی ایسی تھیں، اس نے خود معافی نہ مانگی، تو لہٰذا اس سے روز قیامت اور جزا اور سزا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس نے معافی کی بجائے اس نے دو آپشنز وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے، اس لیے وہ معافی نہیں مانگ رہا کیونکہ وہ قیامت تک اپنی آپشن پر عمل کرنے پر معمور ہو چکا ہے۔ یہ جو سوال ہوا ہے کہ شیطان اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا، تو لہٰذا اب دیکھنا یہ کہ شیطان کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، لیکن آپ نے اور میں نے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اور میں نے عمل سے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، دو اور پیش سے بچنا ہے، شیطان کے راستے سے بچ کر اسے مایوس کرنا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے؟ مایوس کرنا ہے۔ لیکن ہم اس کے کرتوتوں، فریبوں کو جان بوجھ کر اس کو دوہرا کر اپنے آپ کو شیطان بنائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس کا قرآن نے علاج دیا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، معافی کا راستہ اختیار کرو۔ لہٰذا اس وقت ضرورت ہمیں کیا ہے کہ ہم شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، عزم بالجزم کریں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کے لیے، میرے لیے
ماڈل نمونہ نبیوں پیغمبروں کو رسولوں کو بنایا ہے، شیطان کو نہیں بنایا. تو لہٰذا آپ کو مجھے فوراً توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے.